الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے تولے میں، اس نعمت کے لیول میں، اس نعمت کے برابر میں نہ آج تک کوئی نعمت ہے اور نہ قیامت تک کوئی نعمت آئے گی، اور نہ جنت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی. اور وہ نعمت ہے ایمان کی. ہم نہیں جانتے کہ ایمان یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ بہراپن نہ ہونا، یعنی سننے کی قدرت والا ہونا، کان والا ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے ایسے اور اتنے لگن کے ساتھ لگے ہیں کہ نہ اللہ کی مادی نعمتیں نظر آتی ہے اور نہ اللہ کی روحانی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ کہیں گے کیسے فیصلہ کر لیا مولوی صاحب تم نے
کہ ان ساری نعمتوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. پیسوں کی قدر ہے. کیسے ہے؟ ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں 5,000 کا بکرا ہوا تو آئندہ مہینے میں 6 کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کیا چیز ہے اس کی اہمیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور جب پاس میں آتے ہیں تو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے پاس سے جائے نہیں. لیکن کیا کرے، اللہ نے اس کا نام ہی رکھا ہے چلن، کہ وہ آج اس کے جیب میں تو کل اس کے جیب میں، کل اس کے جیب میں تو پرسوں اس کے جیب میں، وہ چلتی رہتی ہے. اور ہم مجنون اور دیوانے بن کے اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی چلی جانے پر تھوڑی دیر افسوس ہوتا ہے. اچھا آج میں شہر میں گیا تو کوئی کام سے نہیں گیا تھا اور 2,000 خرچ ہو گیا. وہ گیا تو تھوڑا صدمہ لگا. کیوں لگا؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت یہاں تھی اور گیا تو صدمہ ہوا. لیکن اللہ نے صحت دی ہے، بینائی دی ہے، طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے. وہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں. اسی طرح روحانی نعمت جو ایمان ہے اس کی بھی کوئی فکر نہیں. بہت سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن رسمی کرتے ہیں، روحانی پاور اور روحانی طاقت کے ساتھ نہیں کرتے. نماز پڑھنے آ جاتے ہیں لیکن کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نماز ایسی ہے جیسے میرے آقا نے کہا تھا، رأیتمونی اصلی کما رأیتمونی، تم نماز پڑھو سن لو، تم نماز پڑھو ایسی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز تو بہت دور کی بات رہی. کیا ہم جو نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، کیا وہ طہارت انہی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے آقا نے بتلایا؟ وہی کیا ہاتھ پیر دھوئے نہیں کہ مسجد میں آئے نہیں. مسجد میں داخل ہونے کے وقت کیا یہ استحضار رہتا ہے کہ میں کس کے محل میں جا رہا ہوں، کس کے دربار میں جا رہا ہوں، کس سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں؟ کوئی استحضار نہیں رہتا. جب مؤذن کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، کیا ہمارے دل تھراتے ہیں؟ کیا ہمارے دل کانپ جاتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، کانپتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے کہ عثمان غنی کیوں کانپتے ہو، کیوں روتے ہو؟ صرف اذان کانوں میں پڑتی تھی اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. کیا ایک دن کے لیے کبھی ایسی کیفیت ہماری بنی؟ نہیں بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسمی آتے اور رسمی جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا بھی کروا رہا ہے. تو میرے بھائیو، جو روحانی نعمت ہے ایمان، جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے،
صرف ایمان والا ہونا یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. معلوم یہ ہوا کہ صرف مسلمان دنیاوی زندگی میں مسلمان ہونا کافی نہیں، ایمان والا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس ایمان اور اسلام کی حالت کو موت تک باقی رکھنا اور اسی پر موت کا آنا اور اسی ایمان اور اسلام کو لے کر آخرت کی ساری منزلوں میں سے گزر کر میدان محشر میں رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے. اب یہ ایمان اور اسلام باقی کیسے رہے گا؟ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نقشبندی، انہوں نے لکھا ہے، انگریزی میں لکھا ہے کہ what to do اور what not to do، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. حضرت نے لکھا ہے کہ جتنی اہمیت کیا کرنے کی ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا نہیں کرنا. ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی اور رپورٹنگ وغیرہ ہوئی اور اخیر میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کام دیتے ہیں معلوم ہے؟ ڈاکٹر صاحب دونوں کام دیتے ہیں، what to do بھی دیتے اور what not to do یہ بھی دیتے ہیں. اور زور کس پر دیتے ہیں معلوم ہے؟ what to do پر زور نہیں دیتے، what not to do اس پہ زور دیتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض کو گولیاں تو لکھ دیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن گولیاں دینے کے بعد وہ خاموش نہیں ہو جاتے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اب آپ کا شوگر اور ڈائبٹیز بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے گولیاں تو پینی ہے لیکن ساتھ میں میٹھی چیز مت کھانا، بہت خیال رکھنا. what not to do اس پر زیادہ زور دیا. کیا کرنا ہے؟ گولی تو پینی ہے، ٹھیک ہے میں نے لکھ دیتا ہوں، کام نہیں کرے گی تو اور ہیوی پاور کی لکھ دوں گا، وہ بھی کام نہیں کرے گی تو اس سے ہیوی پاور کی لکھ دوں گا، اس کا ٹینشن نہیں ہے، لیکن پرہیز کرنا ضروری ہے. تو بزرگ نے لکھا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے what to do سے بھی زیادہ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ اس ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مجھے کیا نہیں کرنا، کن کن راستوں پر جانے سے مجھے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا ہے، کس دلدل کی طرف جاؤں گا تو میں اور میری اولاد اپنے ایمان کے ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے. آج ہماری محنت ساری کی ساری ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر تو اچھی خاصی ہو رہی ہے کہ میں ایمان بچانے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہو رہے کر رہے ہیں، 5 وقتانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی حال اہل بیت ہی بہتر جا رہے ہیں. ہم ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. اولاً تو ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو مسجدوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوگا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو بڑے کسی موقع پر آ جاتا ہوگا،
اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو 5 وقت میں حاضری دیتا ہوگا، اور 5 وقت میں حاضری دینے والوں میں بھی کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو آتے اور جاتے ہیں، بس کیا کرتے ہیں ان کو خود کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ابھی اسی مجھے برا مت لگائی ہو، جرکات بندہ ہو، اس مجمع میں سے ابھی کسی کو سوال کیا جائے، بھائی بتاؤ امام صاحب نے عشاء کی پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی؟ خود میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اپنے دل سے تم پوچھ لو اور پوچھو کہ یاد ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یاد ہے کہ کون سی پڑھی تھی، اس کا مطلب کہ نماز میں دھیان تھا، اور نہیں یاد ہے تو سمجھ لو کہ میری اور آپ کی نماز کا کیا عالم ہے۔ فضائل اعمال میں وہ روایت سنتے نا، بارہا عشاء کے بعد تعلیم میں جو لوگ بیٹھتے ہوں گے وہ سنتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ان میں سے میں تو نہیں ہوں؟ جب میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، کیا تسبیحات میں میرا دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں تو 2 رکعت پڑھنی ہو تو بڑا بھاری پڑتا ہے، اور صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کا عالم یہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے لکھا ایک کتاب میں کہ انہوں نے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ دی، فجر ہو گئی تو سلام پھرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی، ابھی تو میں نے تکبیر تحریمہ کہی اور رات پوری ہو گئی۔ اور ہمارا کیا عالم ہے؟ پہلے دن تراویح میں شرکت کی، اب جیسے ہی وتر ختم ہوئی تو دروازے پر ہی کھڑے، سب نکل رہے، آنا نہیں آنا۔ حافظ صاحب جا رہے تھے، حافظ صاحب وہاں پڑھو گا، پونا گھنٹہ، سوا گھنٹہ بھی ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارا نماز کے ساتھ تعلق۔ ایک راہب تھا، پادری، اس سے لوگوں نے پوچھا کئی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا ہے، گر رہے مسلمان دن بدن، تو ان کا عروج آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ان کی چڑھتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس نے کہا کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں اتنا مجمع آنے لگے گا جتنا مجمع مسلمانوں کی جمعہ کی نماز میں آتا ہے، عید کی نماز میں آتا ہے، سمجھ لینا کہ اس دن سے مسلمانوں کی چڑھتی شروع ہو جائے گی۔ جوکوں سے بہت سے بیٹھتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان حیران ہیں، پریشان ہیں، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، بہت بولتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بولے جمع ہو جاتے ہیں، تو حالات کی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پڑھتی آئی کیوں اور اب چڑھتی آئے گی کیسے۔ اس کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اس پر چرچا نہیں ہوتی، اس کی فکر نہیں ہوتی، اس فکر کی اوڑ میں لگتے نہیں ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، تو اعمال ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے دے دیتے ہیں، صدقہ فطر نکال لیتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں،
حج فرض ہوا تو آگے پیچھے کر کے حج کو جا کے آ جاتے ہیں، حج کی رقم نہیں ہوئی تو عمرے میں جا کے آ جاتے ہیں، حرمین کی زیارت کر لیتے ہیں، نفلی صدقات کر دیتے ہیں. تو وہ ٹوڈو پر تو ایک درجے کا عمل ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، ہم کر رہے ہیں. لیکن اسی ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مجھے کیا نہیں کرنا پڑے گا وہ ہم نہیں کر رہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایمان سوز ماحول ہے، ایمان کو سلب کر دینے والا ماحول ہے. فتن کا زمانہ ہے، دور ہے، اور یہ ختم نہیں ہونے والا. اگر ہم میں سے کوئی انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ ماحول ختم ہو، یہ فتنوں کا دور ختم ہو تو میں اور میری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر لوں گا، تو وہ بے وقوف ہے. اب یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب میں اتنے تیزی کے ساتھ فتنے اتریں گے جیسے کہ پہاڑ کی چوٹی سے پانی کا دھوت اترتا ہے. تاریکی رات کے مانند فتنے آئیں گے. تو فتنے ختم نہیں ہونے والے. رہی ہے بات کہ ماحول اچھا ہو جائے تو میں ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ ماحول کون سی جگہ ملتا ہے، آپ بھی ایڈریس بتا دو تو ہم خرید کر لے آوے اور یہاں ڈال دے. ملتا ہے کسی جگہ ماحول، کسی مال میں ملتا ہو، کسی اچھی شو روم میں ملتا ہو اچھا ماحول، تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو لے آتے اور اپنے گاؤں میں ڈال دیتے. ارے بھائی بولو تو صحیح، ملتا ہے تو ہے کہاں ہے؟ ہم تو روز ماحول کو گالیاں دیتے ہیں. گھر میں بچے نے گالی کا جملہ استعمال کیا، چھوٹے سا بچہ ہے، اس نے گالی دی، ابا سن گئے تو بیوی سے کہتے تو اور نہیں رکھتی، ارے چیو چیو شیشی نامے سے. تو ماں کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ کیا کہتی ہے ماں؟ بدی اور راہل پر شروع کروں ماحول جیو سے سیچو ماحول اپنے پکڑ دائے نے زنجیروں پکڑی پہنچیے برو. کوئی نے جو لا بھائی کسی نے دیکھا ماحول تو گالی کیوں دیتے ہو؟ اس بیچارے کو برا بھلا، جب جس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ فیصلہ کرو. ماحول ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. بولو گے تو جاگو گے، اور جاگو گے تو پاؤ گے، اور سو گئے تو کچھ نہیں ہوگا. بولو ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ پھنس گئے. پوڑی کا بچی اوپاری مذہب شو کریے. ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کہیں گے ہے تو کہیں گے لاؤ ہم ہی ماحول ہے. کون ہے؟ میں ماحول ہوں. میں اچھا تو میرا اطراف اچھا ہو جائے گا، میں برا تو میرا اطراف برا ہو جائے گا. میں برا ہوں اس لیے ماحول برا ہے. جس دن میں اچھا ہو جاؤں گا ماحول اچھا ہو جائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ماحول اچھا ہو جائے تو محلے کے سارے لوگوں کو اچھا بننا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے بن جائیں تو پھر مجھے اچھا بننا پڑے گا. ہم تو اچھے بنتے نہیں ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بن جائے، شیخ اجمیری بن جائے، قاسم نانوتوی بن جائے. کیسے بنے گا؟
ہماری اولاد کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے بن جائیں. گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑے پہلے اچھے بن جائیں. ایک گھر اچھا بنے گا، محلہ اچھا بن جائے گا، اور ایک محلہ اچھا بنے گا تو پورا گاؤں اچھا بن جائے گا. ماحول کی کوئی شکل صورت یا کوئی جسم نہیں ہے. ہم بگڑ جاتے ہیں تو ماحول بگڑ جاتا ہے، ہم اچھے بن جاتے ہیں تو ماحول اچھا بن جاتا ہے. اب میرے بھائیوں، اس ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے کیا نہیں کرنا، اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ایمان پر حملہ کہاں کہاں سے ہوتا ہے. میرے ایمان پر ڈاک کون کون سی جگہوں سے لگتے ہیں. ان سارے دروازوں کو، ان ساری کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے گا. بہت سارے اسباب ہیں کہ جہاں سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے. بہت سارے راستے ہیں، ان سارے راستوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. دو چند جو اس وقت زیادہ گردش کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم مذاکرہ کریں گے. سب سے پہلی بات، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے ہمارے گھر میں آنے والی روزی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسکول جا کر آتا ہے تو اس سے تو پوچھتے ہیں بیٹا آج ہوم ورک کیا دیا تھا. لیکن جب بچہ کمائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ تنخواہ لے کر آتا ہے تو اس سے تو یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تیری تنخواہ کتنی ہوئی، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو جو کاروبار کر رہا ہے کیا وہ حلال کاروبار ہے یا حرام. تو جس کاروبار میں لگا ہوا ہے کیا اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا نہیں بولنا پڑتا. دھوکہ دے کر کماتا ہے، بغیر دھوکہ دیے ہوئے کماتا ہے. ایپ چھپا کر بیچتا ہے یا ایپ بتا کر بیچتا ہے. نہیں، بس ایک کی فکر ہے بیٹا تارا شیٹ نے کہے کہ وہ ہاتھ میں تو پہاڑ نہ تھا پہلے ایکلو تو وہ تو بائڑی تھی એટલે હાથ મુની પોવાતું રાખવો હોય તો રાખો ને તો બીજી ઘણી દુકાનો છે 10 સાલવા તૈયાર છો. बड़ा चढ़ा कर मांगेंगे लेकिन कभी अपनी औलाद से पूछते नहीं है कि बेटा तो कारोबार कर रहा है, जो काम कर रहा है. और क्यों नहीं पूछते? इसलिए कि बाप जो खुद कमा कर लाता है, बाप को ही नहीं मालूम कि मैं जिस रास्ते से कमा रहा हूं वो रास्ता हलाल है या हराम है, शुबा वाला है या प्योर है. अल्लाह के नबी ने तो फरमाया हलाल बैयिनुन वल हराम बैयिनुन. हलाल भी वादे हैं, हराम भी वादे हैं. आज मार्केट में ऐसी शक्लें सूरतें आती है, लोग बिना तहकीक किए हुए लग जाते हैं. और मुफ्तियों के पास कब आते मालूम है? जब वो टोपा करके चला जाता है फिर मुफ्ती साहब के बाद मसला पूछने आते हैं. 1 लाख पे 5,000 जब नफा दे रहा था तब तो अच्छा लग रहा था. कभी मसला नहीं पूछा, फतवा नहीं पूछा, कभी उसने पूछा नहीं कि तूने 1 लाख लगाए कहां लगाए, तेरा कारोबार क्या है, क्या ऑन पेपर है या हकीकत में कोई कारोबार है, क्या तू ब्याज लेकर कारोबार करता है या तमाम की हलाल रोजी को मिलाकर कारोबार कर. कभी नहीं पूछा. 5 मिल रहे हैं ना, 1 लाख पे 5,000 मुनाफा कौन देता है? कोई नहीं पूछता किसी आलिम से, मुफ्ती से. लेकिन जब टोपा हो जाता है तो फिर पूछने आते हैं और साहब किलो लेक निकलियो અને હવે ઇનામ હોતે કરોડોનો કરજો છે અને મારે 20,000 જકાત નીકળે છે, હું આમ ભમાઈને લઈ ગયો.
یہ ہلے ہلے، اور ہیلا نام ہے بیماری کا، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان پر حملہ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ رزق کا ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے رزق کی وجہ سے۔ آج غیرت ایمانی نکل گئی، کمزور پڑ گئی، حیا ختم ہو گئی، عریانیت آ گئی، فحاشیت آ گئی۔ آپ کہیں گے کہاں آئی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے کہ نہیں واقعی میں عریانیت آئی ہے۔ پہلے ہمارے بوڑھے تھے وہ کم جانتے تھے، اتنے گھروں میں مول صاحب نہیں تھے، تو چھوٹے بچے کو جو ناسمجھ ہے اس کو پیشاب کرانے کے لیے لے کے جاتے تھے، تو جب ایزار یا چڈی جو بھی پہنی ہے وہ گھر کے آنگن میں نہیں اتارتے تھے، پھر باتھ روم واش روم کے پاس جاتے وہاں اتارتے، اور پھر بھی جب اس کو لے کر آتے تو اس کو بولتے بولے نیچو رکھ جو، نیچو رکھ جو گھروں میں بیٹھا سی، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ ہے، لیکن گھر کے ممبروں میں سب مہاری میں دادا ہے، دادی ہے، بڑے ابا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، لیکن حیا گھروں میں موجود تھی، اس لیے اس کے سطرے گلیس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ چھپا کر لے جاتی تھی اور چھپا کر لاتی تھی۔ اور آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ محترم رات میں بستر میں سوئے ہو، آؤں گا وہ عنوان دوسرے نمبر پہ، اس میں تفصیل سے آؤں گا، اور رات میں دیکھ رہے ہیں اور کسی محترمہ کی شاندار تصویر دیکھ گئی، کیا خوبصورت لگتی ہے، تو خود تو مزے لیتے ہیں، محترمہ کو بھی دکھاتے ہیں، دیکھ کیا ڈریس میں لگتی ہے ایک نمبر۔ یہ ہے حیا گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہو رہا ہے۔ محترمہ نے اگر اپنے موبائل میں کوئی اچھے ڈریس کی تصویر دیکھ لی تو وہ حضرت کو بتانے آ جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو کتنا شاندار ڈریس لگتا ہے اور میں بھی لاؤں گی۔ یہ حیا گھروں میں سے ختم ہو گئی، اس لیے جیسے بھی لباس ہو، جیسی بھی تصویر ہو، بیوی اپنے شوہر کو بتانے میں اور شوہر اپنی بیوی کو بتانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی سیریل لگ گئی تو ساس اور بہو دونوں مل کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو پڑوس ملک کی شاندار سیریل ہے مول صاحب، کیا سیکھنے ملتا ہے، کیا سیکھنے ملتا ہے؟ سیکھنے یہ ملتا ہے کہ حیا سے بے حیا کیسے بننے کا، پاک دامن سے غیرت مند ہونے سے بے غیرت مند کیسے بن جانے کا، پاک دامن بننے سے ناپاک کیسے بننے کا، وہ سیریلوں سے سکھایا جاتا ہے۔ خیر، تو جب رزق شبہ والا آتا ہے، حرام رزق آتا ہے، تو ایمان بھی سلب ہوتا ہے، ایمان کمزور پڑتا ہے، حیا ختم ہوتی ہے، اور بے حیائی اور عریانیت ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کوئی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک کھجور ملی اور حضرت حسین نے اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ حسین نے کھجور اٹھا کر کھا لی ہے اور وہ صدقے کی کھجور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو رکایا اور کہا حسین بخ بخ، اپنے اردو میں گجراتی بولتے ہیں تو 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 لہر خراب سے۔ آپ علیہ السلام نے عربی میں کہا بخ بخ، حسین نکالو۔ آپ نے یہ نہیں کہا
کہ نہ ہمت سوکرو سے، نینو سے، نادون سے، بچو سے نہ ہمت کو کھائی دی. آپ علیہ السلام نے فوراً تھکوایا اور فرمایا حسین یہ صدقے کی کھجور ہے، ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ شبہ والی روزی سے بھی بچایا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مجھے ایک تعلق والے نے دعوت دی، میں کھانے کو چلا گیا. کہا میں نے ایک لقمہ کھایا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کے کھانے میں گڑبڑ ہے، یعنی زہر وہر نہیں تھا. اب کیا کہتا ہے کہ مول صاحب ہم تو کدیے اولاجود ندی کیا ہمارا گھر پاچو ہوئے અને એનું محسوس થયું હોય કે આ હલાલ રોજીનું છે કે હરામ રોજીનું છે કદીએ મહેસૂસ નહીં થયું. કે આખું નાનો ટ્વીન થયું મન તો નહીં થતું, કદીએ નહીં થયું. ચમ નહીં થતું? કદી એના પર ગૌર કર્યો? क्या हमको महसूस क्यों नहीं होता? हमने शुबे वाली इतनी ग़िज़ाएं दिल को खिला दी कि दिल का वो एहसास भी खत्म हो गया. दिल में जो एहसास था, दिल में जो कैफियत थी, दिल की जो फितरत थी कि फौरन महसूस कर लेता, उस फितरत ही को हमने खत्म कर दिया, इसलिए महसूस नहीं होता. हज़रत नानोतवी फरमाते हैं कि मैं आ गया वापस, मुझे चैन नहीं आया तो मैंने तहकीक करवाई कि भाई उस आदमी का कारोबार कैसा है, तो मुझे मालूम हुआ कि उसका कारोबार शुबा वाला है. हजरत फरमाते उस एक लुकमे का असर मेरे जिस्म में 40 दिन तक रहा कि मुझे 40 दिन तक नेकियों में दिल नहीं लगता था और बार बार ख्वाहिशात गुनाहों की तरफ उभरती थी. हम नेकियां करते नहीं और गुनाह करने में डरते नहीं, इसलिए एहसास ही नहीं होता कि ये हलाल रोजी का असर है या हराम रोजी का असर है. तो मेरे भाइयों पहली फिक्र ये करनी चाहिए कि मेरे घर में आने वाला रिस्क, मेरे घर में आने वाली कमाई हलाल है या हराम. ऊपर हिसाब देना पड़ेगा. फज़ाइल अमाल ही में वो रिवायत बारहा आपने सुनी होगी कि 3 सवाल तो कब्र में होंगे और 5 सवाल मैदान हशर में होंगे. उसमें एक सवाल ये पूछा जाएगा कहां से कमाया और कहां खर्च किया था. क्या हम में ताकत है कि हम जवाब दे देंगे? अब इस वक्त जो माहौल है, जो शुबे वाले जो रास्ते हैं, मैं चंद मिसालें आप हज़रात के सामने रख दूं. एक तो मार्केट में कारोबार की कई ऐसी नई शक्लें जो सूद तक पहुंच जाती है. पहली शक्ल फिक्स नफा देना. आप मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं हर महीने आपको 3000 नफा दूंगा. फिक्स नफा ये नाजायज है, सूद है. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, बजाज फाइनेंस का कार्ड बनाकर उस पर शॉपिंग करना, ये सब सूदी रास्ते. जमीन बेची, सौदा कैंसल हुआ, बयाना वापस नहीं दूंगा. बयाना जानो ना, बोनू बाना वापस नहीं दूंगा. मुद्दत के मुताबिक पैसा नहीं दे पाया, उसने कहा 3 साल में पेमेंट पूरा कर दूंगा, वो नहीं कर पाया. अक़द के वक्त कोई शर्त नहीं हुई थी, कोई खुलासा नहीं हुआ था. अब हजरत यूं कह रहे हैं कि भाव बढ़ गया है और तारे बढ़ोतरी आलमी पर से. क्या पूछा आपने किसी दारुल इफ्ता से कि वो बढ़ोतरी हमारे लिए रहना जायज या ना जायज?
بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، سال بھر میں کبھی حساب کرتے یا نہیں کرتے، یا ضرورت پیش آئی اس وقت استعمال کر جاتے ہیں، پھر جب سال میں ایک مرتبہ پرنٹ نکال کے آتے تب دیکھتے کہ اچھا اتنا سود نکلا ہے، بیچ میں کتنا استعمال کر دیا کوئی خیال نہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں کہ ان راستوں سے ہمارے گھروں میں سود آتا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں اور کوئی تنبیہ نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ٹرین کے سفر کے لیے پلیٹ فارم پر آئے، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی پلیٹ فارم پر آتے تھے سب سے پہلے لگیج آفس میں جاتے تھے، لگیج آفس میں جاتے، اپنا لگیج تلواتے، اور لگیج کا تول ہونے کے بعد اس آفیسر سے پوچھتے تھے کہ ایک ٹکٹ پر کتنا سامان لے جانے کی پرمیشن اور اجازت ہے۔ اگر اس سے زیادہ سامان ہوتا تو آپ لگیج فیس جمع کرواتے اور پھر اپنا سامان لے کر جاتے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اب تو ماحول نہیں رہا، اب تو پرائیویٹ گاڑیاں آ گئی، پہلے جب بسوں کا رواج تھا، معلوم ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے لیکن ہائٹ میں چھوٹا ہوتا تھا تو ٹکٹ ماسٹر کو کہتے تھے 8 برس مجھ سے، یوں کر کے اس کی ٹکٹ بچا لیتے تھے۔ ٹکٹ نہیں بچاتے تھے، وہ جہنم کے انگارے اپنے گھروں میں بچا لیتے تھے، وہ ناجائز رقم اپنے گھروں میں بچا لیتے تھے، اور وہ 8 روپیہ 10 روپیہ ہمارے گھر میں سے ہزاروں روپیہ لے کر چلا جاتا تھا، لیکن ہمیں احساس نہیں تھا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس بات پر ٹکٹ نہ لینے کی بنیاد پر اپنے خلیفہ سے خلافت واپس لے لی تھی۔ تو حضرت تھانوی ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک ٹی ٹی ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت تھانوی آ رہے ہیں اور لگیج آفس کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ وزن کرانے۔ کہا حضرت کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں ساتھ میں ہوں اور اسی ٹرین میں ٹی ٹی ماسٹر ہوں، آپ فکر نہ کرو، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ حضرت نے کہا بھائی آپ کہاں تک آؤ گے؟ کہا حضرت فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے کہا مجھے تو اس سے آگے جانا ہے۔ تو اگر حضرت آگے جو نیا ٹی ٹی آئے گا وہ اتنا دوست تیار ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، اپنا بندہ ہے، ذرا دیکھ لینا، سنبھال لینا۔ حضرت نے کہا وہ کہاں تک آئے گا؟ کہا حضرت وہ آخری اسٹیشن تک۔ آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ حضرت نے کہا کہ اس آخری اسٹیشن سے بھی ایک دوسرے اسٹیشن تک مجھے جانا ہے۔ تو حضرت وہ تو آخری ٹرین جو ہے اسٹاپ ہو جاتی ہے، آپ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ کہا بھائی دنیا کا اسٹیشن تو ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا پہلا اسٹیشن آئے گا اور مجھے اس میں جانا ہے، کیا آپ کا ٹی ٹی ماسٹر ساتھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی ٹرین کا اسٹیشن تو آخری ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو آخرت کی منزل کے پہلے اسٹیشن پر جانا ہے، کیا آپ کا ٹی ٹی ماسٹر وہاں ساتھ میں آئے گا؟ کہ جو یہ فرشتے کو کہہ دے کہ یہ تھانوی میرا بندہ ہے اور اس نے دنیا میں گڑبڑ کر لی ہے، چلا لینا۔ تب جا کر وہ حضرت حکیم الامت بنے تھے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا، ہمیں روزہ رکھنے کا شوق کیوں نہیں ہوتا، ہماری اولادوں میں نمازوں کا شوق کیوں نہیں ہوتا، نیکیوں کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہم اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بجائے کہ آج ہمارے گھروں میں آنے والا رزق یہ مشکوک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا، کہا مسجد حرام میں کعبے کے پاس ملتزم سے چمٹ کر پراگندہ حال، بکھرے بال، پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیرانہ انداز میں ایک بندہ ملتزم سے چمٹ کر چیخ چیخ کر اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوگا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو میرے گناہ معاف فرما دے، تو میرا یہ کر دے، تو میرا فلاں کام کر دے، تو یہ کر دے۔ وہ داڑے مار مار کر رو رہا ہوگا،
اپنے رب سے گریہ زاری کر رہا ہوگا، لیکن ایسی مبارک جگہ میں، ایسے مبارک مقام پر وہ کتنا ہی رو رہا ہو، چاہے کتنی فقیرانہ کیفیت میں وہ دعا مانگ رہا ہو، رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ جب حج میں جاتے ہیں نا تو حج کی ٹریننگ کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بتلاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم مکہ جاؤ گے نا تو یہ جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں جا کر ضرور دعا کرنا۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو مانگنا، ملتزم سے چمٹ کر مانگنا، یہاں مانگنا وہاں مانگنا، سب بتاتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اس جگہ میں ملتزم سے چمٹ کے فقیرانہ انداز میں رو رو کر مانگے گا، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے مجمع میں ایسا کہا ہو اور بیان ختم ہو جائے تو کوئی بھی یہاں بیٹھ کے بعد میں پوچھے گا نہیں کہ مولوی صاحب کیوں ہائے ہو پٹیٹ سین کہنا بول بول کرتا رہا دے کے بعد، اور بعد جا کے سیدھا چل۔ اس نے بھی ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا، اور اب تو نشہ بھی آیا ہے مشروبات کی شکل میں، وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے، اور اس سے بڑا کینسر بھی ہے آ رہے اس پر بھی۔ تو وہاں تو صحابہ موجود تھے، صحابہ نے فوراً سوال کر دیا یا رسول اللہ ایسی جگہ پر اس کیفیت میں دعا مانگ رہا ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں، آخر کیا وجہ ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی ہر چیز حرام پیسوں سے ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہم سوچتے یہ حالات کیوں نہیں چھڑتے، یہ ظالم حکمراں کیوں نہیں ہٹتے، یہ مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم ستم کیوں نہیں چھڑتے؟ کیا یہ اللہ والے لوگ دعائیں نہیں مانگتے ہیں؟ ان کی دعائیں اللہ اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتی ہے۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، آپ مانگتے ہیں، کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے رزقوں میں مشکوک ہے، شبے والے رزق آ گئے، جھوٹ بول کر کما لیا، دھوکہ دے کر کما لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو بتا کر گئے کہ دیکھ بھائی یہ تھان جو پڑا ہے نا کپڑے کا، اس میں ایک عیب ہے، جس سے بھی بیچے اس کو بتا کر بیچنا اور اتنا پیسہ کم لینا۔ ان کا پارٹنر بتانا بھول گیا اور اصل جو قیمت تھی اسی بھاؤ میں اس نے بیچ دیا۔ حضرت امام صاحب تشریف لائے، اس نے کہا حضرت وہ تھان میں نے بیچ دیا۔ حضرت نے پوچھا کس کو بیچا؟ کہا فلاں صاحب کو۔ کہا بتا کر بیچا؟ کہا نا حضرت نے بھول گیا، حضرت نے بھول گیا۔ تو کیا کیا معلوم ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آؤ تمہارا جو ہمارا دکان ہوشیار سے پیرائی دی કાલી તારો 1000 રૂપિયા પગાર ઊંચો હું આલે છો બીજે મત નાઈ જાજો પણ જે આવું ના હું બળજે हम ऐसा करते हैं। इमाम साहब ने क्या किया? फरमाया आज के दिन में जितना कारोबार हुआ है सारी रकम सदका और खैरात कर दिया, उस पर और मजीद अपने आप पर लागू किया, वो भी सदका कर दिया, और जिससे बेचा था उसे बुलाकर कहा कि मेरे शरीफ ने तुझे बिना बताए बगैर तुझे बेच दिया था, भाई माफ करना, अगर तुझे रखना है तो रख, लेकिन ये ऐप वाला है, और अगर तू वापस करना चाहे तो वापस कर। ये थे इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, जिनके मसाइल पर हम चलते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा बनने की फिक्र नहीं की। खैर, तो मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे ईमान पर हमला जो होता है, उन असबाब में से पहला सबब मशकूक रिस्क, हराम रिस्क, सूद और ब्याज वाला रिस्क हमारे घरों में आ रहा है। इसलिए हमारे ईमान कमजोर हो रहे हैं, हमारे ईमान में गैरत खत्म हो रही है, और घरों में से हया भी खत्म हो रही है। दूसरा सबब छोटा दज्जाल। दूसरा सबब वो बड़ा तो आने वाला है, वो आएगा तब आएगा
لیکن ابھی ایک چھوٹا دجال ہم سب کے پاس ہے، ہم نے تو اسے خریدا ہی خریدا، لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج چھوٹے دجال کو ہم اپنی اولاد کو بھی خرید کر لا کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے اور کہتے کہ ترقی یافتہ دور میں ہم ترقی کر رہے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو بھی تھما دیا، دودھ پیتے بچے کو بھی دجالی فتنہ دے دیا۔ کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ موبائل نہیں، موبائل کو گالی مت دو، ہاں موبائل مصیبت نہیں ہے، موبائل نعمت ہے۔ کون ہے دجالی فتنہ؟ سمارٹ موبائل، خالی موبائل نہیں، سمارٹ موبائل، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اور اس نے اوپر روگن کیا، ملمہ سازی کر دی، انٹرنیٹ ڈال دیا، تو اس کو بہت فروغ مل گیا۔ میرے بھائیوں، موبائل نعمت بھی ہے، نقمت یعنی مصیبت بھی ہے، موبائل رحمت بھی ہے اور وہی موبائل زحمت بھی ہے، لیکن یہ دونوں کا فیصلہ جو ہے وہ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک صاحب پوچھنے آئے کہ مولانا صاحب گڑ بیچ سکتا ہو کہ نہیں بیچ سکتا؟ کیوں بھی پوچھتے ہو گڑ کیوں بیچنا، اس کا سوال کیوں؟ کہا مولانا صاحب گڑ جو ہے نا اس سے گندر پاک بھی بنتا ہے، چکی بھی بنتی ہے، اور اسی گڑ سے شراب بھی بنتا ہے، تو میں بیچوں کہ نہیں بیچوں؟ اب اس میں قصور کس کا؟ گڑ کا؟ گڑ کا کوئی قصور نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ جو اسے گندر پاک بنائے گا، چکی بنائے گا اور کوئی اچھی چیز بنائے گا، غذائی چیز بنائے گا، وہ اس کی صحت کے لیے مفید ہوگی، اور اگر بنانے والا اسے شراب بنائے گا تو وہی چیز اس کی جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوگی۔ یہی حال موبائل کا ہے کہ موبائل کا استعمال اگر صحیح ہوتا ہے تو نعمت ہے، لیکن وہی موبائل اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے دجالی فتنے سے کم نہیں، کینسر جیسی مہلک بیماری سے کم نہیں، ہائی کوالٹی کے زہر سے کم نہیں۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ نے آج ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، ہماری بچیاں جو ارتداد کے دہانے پر جا پہنچی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے زمانہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو چھوٹا بچہ پیش ہوتا تھا تو اس کو پوچھتا تھا بیٹا کلمہ پڑھو، وہ فر اپنی زبان سے کلمہ سناتا تھا، بیٹا سونے کی دعا آتی ہے، وہ سونے کی دعا سناتا تھا، بیٹا استنجا کی دعا آتی ہے، وہ سناتا تھا۔ اور اب جب کوئی مہمان آتا ہے اور چھوٹا بچہ پاس میں آتا ہے اور ددو کا یا ابا کا موبائل پڑا ہو تو وہ مہمان کے ساتھ میں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر لاک کھولتا ہے اور پھر اس کو چلانا شروع کرتا ہے، تو دادا ابا چاچا تایا سب مل کے اتنی تعریف کے پھول باندھ دیتے مارو کو ہاڑو سے اور شو موبائل چلاوے سے۔ یہ ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو جہنم کے دہانے پر بھیج رہے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، ماں روٹی بنا رہی ہے، تو پہلے تو عالم یہ تھا کہ ماں آنکھ نکالتی تھی اور بچے کو چپ کر دیتی تھی، اور اب تو نئی فیشن آئی، بچہ رویا نہیں کہ ماں کی آواز آئی نہیں، جہاں تکیا نے جو پڑے سے لے پڑو انجے جو پر ہارو جو، لیکن ماں دیکھنے نہیں جاتی کہ وہ ہارو جوئے سے کہ نکارو جوئے سے۔
وہی کچن میں نے چیخ کے کہہ دیا، بس ایک مرتبہ جو کہا نا ہارون جو فریضہ پورا ہو گیا. ارے اتنے سے فریضہ پورا نہیں ہوگا. قرآن نے ذمہ داری دی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ایک بار کہنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. کیا ہم نے ہمارے بڑے بچوں کے موبائل چیک کیے؟ میں ایک بات بہت سی جگہ کہتا ہوں، سروے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا سروے ہوتا ہے. مانسون سروے تھا کہ چیٹلا سی بالغ مردوں کا سروے ہوتا ہے، کتنے بالغ عورتیں کتنی ہیں، ساری چیزوں کا سروے ہوتا ہے. میں سب جگہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک اور سروے کرو، ہر گھر میں یہ سروے کرو 3 چیزوں کا، کہ آپ کے گھر میں مصلی کتنے، آپ کے گھر میں قرآن کتنے، اور آپ کے گھر میں موبائل کتنے. اس زمانے میں موبائل زیادہ نکلیں گے، قرآن کم نکلیں گے، مصلی کم نکلیں گے. اب تو جہاں بچہ قرآن سے فارغ ہوا، 30 پارے پورے ہوئے، دور مکمل ہوا، مدرسے کے نصاب کی تعلیم ختم ہوئی، فوراً امی ابا کہتے ہیں آپ قرآن نہیں گھر میں پڑی پڑی بی ایس پی دائی جو تجھے ان کال مدرسہ میں نالتا مجھے کہ کوئی غریب شکر ہوئے تو انہیں بڑھوال جو نہ کہ مجھوڑی مسجد میں. قرآن گھر سے نکال کر مسجدوں میں پہنچا دی گئی اور موبائل دکانوں سے نکال کر اپنے گھروں میں لا کر داخل کر دی. کسی نے لکھا ہے کہ انٹرنیٹ میں جو www ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ورلڈ ویب وائڈ، یعنی دنیا، ساری کی ساری دنیا کو مکڑی کے جالے میں پھنسا دو. پیران پیر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے انٹر دا نیٹ، کہ بیٹا تو آ اور ہماری دجالی جال میں آ کے پھنس جا. ہم میں سے ہر ایک کوئی کہتا ہوگا مول صاحب کون کہتا ہے میں غلط استعمال کرتا ہوں؟ ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ غلط استعمال نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کو گواہ رکھ کر بتانا، آج موبائل ہم چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ استعمال کرتے ہو، لیکن ان کمبختوں نے، ان شیطانوں نے ایسا انٹرنیٹ کر دیا ہے کہ آپ قرآن کھولو گے تو قرآن سے پہلے ایڈورٹائز میں ایسی ننگی تصویریں آئے گی کہ آپ قرآن کے شوق کو بھول جاؤ گے اور اس ننگی تصویروں کا شوق آپ کے دل و دماغ میں ثائر ہو جائے گا. آپ نے قرآن کھولا ہے، کوئی غلط چیز نہیں کھولی، لیکن اس سے پہلے وہ ایڈورٹائز میں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کو فاسد کر دیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر انہی کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور اب تو اور معاملہ بگڑ گیا. پہلے تو سادہ موبائل آیا، پھر بڑا موبائل آیا، پھر انٹرنیٹ آیا، اور اب تو الگ الگ طرح کے پتہ نہیں کتنے سوشل میڈیائی سافٹ ویئر آ گئے کہ ہم جتنا نہیں جانتے اتنا تو ہماری بچیاں جانتی ہے، بچے نہیں. اور کیسے گل کھلانے کے وہ بھی وہ جانتی ہے، ابا سے چھپانے کے لیے کیسے لاک کر دینے کا وہ جانتی ہے، اور ابا کو کچھ نہیں پتا. ابا کو کیوں نہیں پتا معلوم ہے؟ جب پہلے موبائل نہیں تھے تو ابا اپنے گھر میں وقت دیتے تھے، امی اپنے بچوں کے پیچھے لگتی تھی. اور جب سے یہ دجالی فتنہ آیا ہے اس نے خاندانوں کی ملاوٹ کو دور ختم کر دیا. کوئی کسی سے نہیں ملتا، بے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ کو جانا نہیں ہے،
نہ حال تو مشغول چھو یہ تو فون کری مو خبر گیری لے رہے. اب فون سے تعزیتیں ہونے لگی, گھر پر کوئی نہیں جاتا, بیمار ہے اب عیادت کے لیے گھر پر نہیں جانتے, فون پر عیادت ہو رہی ہے. موبائل نے رشتہ داریوں میں فاصلہ ڈال دیا, باپ بیٹے سے دور ہو گیا, ماں بیٹی سے دور ہو گئی. فرانس میں ایگزام ہوئی, ایک بچے نے اپنے جوابی ایگزام پیپر میں لکھا آئی وانٹ ٹو آئی فون, کہ میں آئی فون بننا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے نیچے اس نے ریزن لکھے کہ میں آئی فون کیوں بننا چاہتا ہوں. اس نے لکھا مائی فادر لو از آئی فون, مائی مدر لو از آئی فون, مائی ایلڈ بردر لو از آئی فون, مائی ایلڈ سسٹر لو از آئی فون, می آئی وانٹ ٹو آئی فون. اس نے جوابی پرچے میں اپنے پیپر کا ایگزام جواب نہیں لکھا, اس نے پورے پیپر میں یہی لکھا کہ میں ایک آئی فون بننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ آئی فون سے محبت کرتا ہے. میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی, وہ آئی فون سے محبت کرتی ہے, تو میں بھی آئی فون بن جاؤں, شاید میرے باپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے, میری ماں کی نظر مجھ پر پڑ جائے. رات ہوتی ہے, بیوی اپنے بستر میں اپنا لے کے, شوہر اپنے بستر میں اپنا لے کے, بڑا بیٹا اپنے بستر میں اپنا لے کے, ہر ایک اپنے اپنے بستروں میں گل کھلا رہے. واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کی تو بلا گئی, لیکن اس کی بہنیں آ گئی. ڈون گیا تو اس کی بہنیں تو ہے ابھی. پہلے یہ عالم تھا کہ اگر بچی کی منگنی کرنی ہو منگنی, اور لڑکے والے اگر یوں کہیں کہ بھائی تمہارا سوڑی فوٹو ہے تو آلجون, تو ماں باپ یوں کہتے تھے کہ فوٹو تو نہیں آئیے, انہیں جو ہے تو میں ایک وقت بتا شروع. لیکن اب عالم یہ ہے کہ اب بے حیا اتنے بن گئے, اب فحاشیت کا, عریانیت کا اتنا ذہنوں پر غلبہ ہو گیا کہ اب ہمارے بچے اور بچیاں اسٹائلش میں اپنے فوٹے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسٹاگرام پہ ڈال دیا, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ رکھ دیا, کبھی ہاتھ کی تصویر, کبھی مہندی کی تصویر, کبھی ڈریس کی تصویر, کبھی خود کی تصویر, کہیں گھومنے گئے لڑکے لوگ وہاں کی تصویر. تصویر پہلے بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے, اور قیامت تک حرام رہنے والی ہے. بہت سے لوگ لے کے آ جاتے, فلانے مول صاحب کہتے تھے, جو علماء اور جو مفتیان کرام کہتے تھے وہ کہتے ہیں, ہمارے علاقے کے مفتیان کرام آج بھی کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے, اور ہم ہمارے علاقے کے علماء کی پہلے سنیں گے. اس لیے تصویر اور ویڈیو ان کو جائز نہ سمجھے کہ آج بھی حرام ہے, وہی گناہ ہوگا جو تصویر کا گناہ ہے. میرے بھائیوں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اولن تو یہ کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو اگر اس دجالی فطری کی ضرورت نہ ہو تو خرید کر لا کر نہ دیں. خصوصاً ہماری بچیوں کو تو بالکل نہ دیں. موبائل پر ایک کتاب لکھی گئی ہے, موبائل اور اس کا کردار. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بھانجے نے موبائل پر اپنی آئی ڈی بنائی اور اس میں نام رکھا مریم. اور یہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ پالن پور میں نہیں, ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہوگا. ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو نہیں معلوم ہوگا. ہمارے چھوکرے کتنی چھوکریوں کو گل کھلاتے ہوں گے.
اپنے الگ الگ آئی ڈی کے نام بنا کر. آج تو ہماری لڑکیاں اتنی آگے بڑھ گئی کہ وہ اپنے نام کی آئی ڈی نہیں بناتی، عجیب و غریب نام کی آئی ڈی بناتی ہے اور پھر اس سے چیٹنگ چلتی ہے. پہلے عالم یہ تھا کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی اگر بات کرتے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا. اور اب تو جہاں رشتہ ہوا نہیں کہ وہاں ماں باپ بیٹی کو خود کو موبائل لا کر دیتے ہیں اور بیٹی اپنے منگیتر سے شروع ہو جاتی ہے. ناجائز ہے، نکاح نہیں ہوا، ابھی بھی وہ دونوں اجنبی ہیں. جتنا گناہ ان اولاد کو ہوگا اس سے زیادہ گناہ دینے والے ماں باپ کو ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور ظلم کے کام پہ تعاون مت کرو، ورنہ اس گناہ کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا اس کے تعاون کرنے والے کو بھی اتنا گناہ ہوگا. اب بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتے ہوتے محبت ہو گئی. محبت ہو جانے کے بعد طے ہوا کہ ہم فلاں کلب میں، فلاں ہوٹل میں، فلاں جگہ پر ملیں گے. میں نے اس قسم کا کپڑا پہنا ہوگا اور اس نے کہا کہ میں نے اس قسم کا کپڑا پہنا ہوگا. ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور مل لیں گے. دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، کلب میں پہنچ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا. جب دیکھا ہے تو زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی. کیا مطلب؟ زلزلہ آ گیا؟ نہیں، دونوں کے دونوں شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گئے. کیا ہوا ایسا؟ ابا دیکھ لیے؟ نہیں، اب تو ابا دیکھ لے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے. اب باپ کے اندر وہ غیرت ہی نہیں رہی کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈرا سکے. نماز کا ٹائم ہو گیا، ابا نماز کو چل دیے، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹے کو باپ یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز کا ٹائم ہوا. رات ہو گئی، ابا سو گئے، ابا کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ بیٹے سے یوں کہے کہ بیٹا موبائل رکھ اور سو جا. نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ابا کے پاس خود ہی پاور نہیں رہا. ایمانی پاور، ایمانی طاقت ہو تو باپ اپنے اولاد کو روک سکتا ہے، لیکن خود وہ ان گناہوں میں اتنا ملوث ہے کہ اس کے بعد وہ ایمانی اور روحانی پاور نہیں رہا، وہ اپنے اولاد کو بھی نہیں روک سکتا. اور یہ دیکھتے ہیں اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خود کو نیک بننا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے قرآن نے کہا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اے حکم دینے والے تجھے خود نماز پر جمنا ہوگا. جب تو نماز پر جمے گا پھر تو حکم دے گا تو کام بنے گا. ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت یہ میرے چھوکرے کو سمجھاؤں. حضرت نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں بھی چھوڑ دوں گا، 2 منٹ بس. حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم سے ایک مرتبہ ہائی وے مسجد میں ملاقات ہوئی. حضرت کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت نے کہا کہ مولوی صاحب اس زمانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی دینی بات سننے کی طاقت کتنے منٹ کی؟ تم 3-4 تھے. کسی نے کہا حضرت 1 گھنٹہ تو آرام سے لوگ سنتے ہیں. کسی نے کہا حضرت پونا گھنٹہ. حضرت نے کہا 25 منٹ. دین کی بات سننے کی طاقت کتنی ہمارے دینی بھائیوں میں؟ 25 منٹ. اور فلم دیکھنے کی طاقت 3 گھنٹے. اردو سیریل دیکھنے کی طاقت پوری رات. عثمان کی دیکھنے کی طاقت پوری رات. بھلے فجر جائیں تو جائیں لیکن دیکھتے رہیں گے. لیکن دین کی بات سناؤ تو 25 منٹ. کہ حضرت نے اس پر آگے ایک بات کہی، کہا جنید جمشید سے میری ملاقات ہوئی. حضرت جنید جمشید علیہ رحمہ تبدیل ہو کر جب اس میں آ گئے تھے،
حضرت کام میں نے ان سے پوچھا جنید جی یہ آپ لوگ گانا بنانے والے لوگ اتنا شوق رکھتے ہیں اور اتنے شوق سے گانے سنتے ہیں تو تم 10 اور 15 منٹ کے گانے کیوں نہیں بناتے ہو 3 سے 4 منٹ کا گانا پورا کر دیتے ہو؟ کہا حضرت 5 منٹ کا گانا بن جائے گا تو لوگ اکتا جائیں گے، ان کے شوق کو باقی رکھنے کے لیے 3 منٹ انف ہے، اس لیے ہم 3 منٹ کا گانا بناتے تھے، اب تو نعتیں پڑھتے تھے، اس لیے سب بھاگنے لگے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، بھاگو مت، اب 1-2 باتیں باقی وہ سن کے جاؤ، وہ دل کی گہرائی سے سن کے جاؤ، گالیاں تو نہیں دے رہے ہو نا؟ ہاں دینا ماندہ نہیں ہے، دفتر میرا بھرے گا، کام ہو جائے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں تو حضرت نے کہا کہ انہیں ابھی لے کے جاؤ، 1 ہفتے کے بعد آنا، عورت چلی گئی، 1 ہفتہ ہوا تو پھر لے کر آئی، حضرت نے کہا بیٹا کل سے گڑ مت کھانا، کہا لے کے جاؤ، عورت لے کے چلی گئی، اس نے دیکھا تو بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا، تو بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا، اس پر اسے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ والے جنہوں نے پھونک ماری اور بچہ سدھر گیا، اس لیے اس پر تعجب نہیں ہوا، لیکن اس کو پین چپک گئی کہ اگر ان اللہ والوں کو اتنا ہی جملہ کہنا تھا تو پہلی مرتبہ میں کیوں نہیں کہا، مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، پہلی دفعہ میں بولتے تھے بیٹا گڑ مت کھانا چل بھاگ، تو وہ حضرت کے بعد واپس آئی، کہا حضرت اچھا ہو گیا میرے چھوکرے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا اور اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کو اتنا ہی جملہ کہنا تھا تو آپ نے پہلی مرتبہ مجھے بھگا دیا اور 1 ہفتے کے بعد بلا کر واپس یہ جملہ ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے کہا بیٹا جب پہلی دفعہ تجھے میرے پاس آئی تھی نا تو میں بھی گڑ کھاتا تھا، کہا جب پہلی دفعہ تو میرے پاس بچے کو لے کر آئی تھی تب میں بھی گڑ کھاتا تھا، اور اگر میں اس کو بولتا بیٹا گڑ چھوڑ دے تو میری بات کا اثر نہ ہوتا۔ باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا موبائل استعمال نہ کرے تو باپ کو چھوڑنا پڑے گا، باپ اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرا بیٹا موبائل میں غلط استعمال نہ کرے تو باپ کو غلط استعمال چھوڑنا پڑے گا، باپ یہ سوچ رہا ہے، ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میری بیٹیاں اگر موبائل ضرورت کی وجہ سے استعمال کرے تو وہ ناجائز اور گناہ کے کام نہ کرے تو ماں کو سارے گناہ کے کام چھوڑنے پڑیں گے، تو جا کے اثر ہوگا، ورنہ ماں استعمال کر رہی ہے، ابا استعمال کر رہے ہیں، دادا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو یوں کہہ دے بیٹا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ دونوں پسینہ پسینہ ہو گئے، کیوں جانتے ہو آپ؟ جب دونوں نے چہرہ ملایا تو ایک ماموں تھا اور دوسرا اس کا بھانجا تھا، اور جو بھانجا تھا وہ مریم بن کے بات کرتا تھا، اور دونوں شادی کرنے چلے تھے۔ یہ سافٹ ویئر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور جتنی بھی اور بلائیں ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے، یہ ہماری بچیاں جو جا رہی ہے نا ہمارے ہاتھوں سے وہ ایسے ہی نہیں جا رہی، وہ اسی راستے سے جا رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں، ہم سوچتے ہیں کہاں سے کنیکشن ہوا ان دونوں کا، ارے ہوا نہیں، ہم نے کروایا، ہم نے وہ دجالی فتنہ لا کے دیا تب جا کے اس کا کنیکشن ہوا۔ اس لیے میرے بھائی وقت کافی ہو گئے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا، اب آپ میں بھی سکت نہیں رہی، اس لیے آپ کو بھی چھٹی دے دیتے ہیں۔ خلاصہ میرے بھائی بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں 2 سبب زیادہ ہیں، ایک تو یہ کہ آج ہمارے گھروں میں آنے والا رزق، ہمارے گھروں میں آنے والی کمائی کیسی ہے اس کی ہمیں بالکل نقادی نظر رکھنی ہوگی، تب جا کے ہماری زندگیوں میں نیک اعمال بھی آئیں گے، اچھے کام بھی بڑھیں گے، نمازوں میں دھیان بھی لگے گا، روزہ رکھنے کا شوق بھی بڑھے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی شوق بڑھے گا، اور حج اور عمرہ پر جانے کی جلدی طلب پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ موبائل
اور موبائل میں جتنے بھی سوشل میڈیا سافٹ ویئر جتنے استعمال ہوتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کا استعمال نہ کریں۔ فیس بک کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی خصوصاً ہماری بچی کو، ہمارے چھوٹے بچے کو، اور میرے بھائیوں دودھ پیتے بچوں کو تو بالکل نہ دیں۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، دودھ نہیں پیتا تو نکال کے دے دیتے، بچہ موبائل دیکھتا ہے اور دودھ پیتا ہے، پھر اس دودھ میں کون سے اثرات آئیں گے؟ پہلے کی مائیں وہ تھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وہ خود باوضو ہوا کرتی تھی۔ جب دودھ پلاتی تھی تو وہ خیال رکھتی تھی کہ میں نے کیا کھانا کھایا ہے، حلال کھایا یا حرام کھایا، اور اس سے دودھ بنتا ہے تو میرے بچے کے پیٹ میں وہ دودھ جائے گا، کون سا دودھ جائے گا۔ اور آج ہم دودھ پینے کی یا دودھ کے بعد کی دعا نہیں پڑھاتے، پہلے موبائل تھماتے ہیں، لے یہ دیکھ سن تو طوطا طوطا ٹنکل ٹنکل پتہ نہیں اور کیا کیا آتا ہے، وہ چالو کرتے پھر اس کو بوتل تھماتے ہیں۔ ہاں مول صاحب اینا وگر پیتو જ નથી، આપણે બધા ચીતા મોટા થયા، دودھ پીધું જ નહીં આપણે બધાને۔ اولاد بگڑتی نہیں ہے، ہم بگاڑتے ہیں۔ اور پھر روتے روتے آتے ہیں، اور صاحب کہوانوں જ નથી، ઘણી કોશિશ કરી પણ કહેવાનું જ નથી۔ حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے آخری بات کہ بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ مول صاحب بہت کوشش کی، بہت کہا، تو حضرت فرماتے، حضرت نے لکھا بھی ہے اور حضرت کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر سامنے آگ لگی ہو، تمہارا بیٹا دوڑتے ہوئے اس آگ میں گرنے جا رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہے ابا میں آگ میں گر کے مر جاؤں گا، آپ کتنی کوشش کرو گے؟ صرف بستر میں بیٹھ کے کہوں گے بیٹا آپ لوگ کھوٹو سو نہ کروانو، بیٹا آپ جو واپروانو خوب خرابی آوے جو، اتنا ہی کہتے ہو، بیٹا مت پڑ جو آپ مجھے تو بڑی جائے، اتنا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں وہ نہیں مانتا تو ڈراتے دھمکاتے، پھر بھی نہیں مانتا اور دوڑتا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کو روتا ہے کتنی دھمال کر دے رہے، لیکن اس کو پکڑ کر ضرورت پڑے تو کمرے میں بند بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے، معلوم ہے کہ اسے جلس دے گی، جلا دے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ آگ تو کچھ نہیں ہے اس آگ کے سامنے جو جہنم میں جل رہی ہے، اور قرآن نے اس سے بچانے کا کہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اتنی محنت ہمیں کرنی پڑے گی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں میں نے حدیث کے 2 جز پڑھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں، ان الحیا والایمان قرناء جميعا، دونوں ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان دونوں میں سے ایک ہٹ جاتا ہے تو ساتھ میں دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہمارے گھروں میں سے حیا نکل گئی، بے حیائی آ گئی، عریانیت آ گئی، فحاشیت آ گئی، تو ڈرو دیر نہیں کہ ایمان بھی نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک جائے گا تو اس کے ساتھ دوسرا جائے گا۔ ہماری بچیوں میں بے حیائی آئی، حیا گئی تو ارتداد کے دہانے پر جا کر کھڑی ہوگی، ہم کو ڈر نہیں لگتا ایمان چھوڑنے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری بات میں فرمایا اذا لم تستحی، جب تجھے شرم نہ رہے، فافعل ما شئت، تو پھر جو چاہے کر، اس لیے کہ تیرے میں حیا ہی نہیں رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں، اپنی بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اچھا یہ بھی یاد رکھو حیا صرف عورت کا زیور نہیں ہے، حیا مرد میں بھی ہونی چاہیے اور عورت میں اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاں تو حیا صرف عورتوں کی چیز نہیں ہے، مرد و عورتوں دونوں کی چیز ہے۔ ہماری زندگیوں میں حیا رہے، ہماری زندگیوں میں ایمانی غیرت باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور حیا پر ڈاکے ڈالنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام دروازوں کو اور کھڑکیوں کو ہم بند کر دیں۔ کوشش کرو گے؟ آخری بات
جو حضرت نے کہی تھی کہ what to do، کیا کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے اس پر اچھی خاصی محنت ہو رہی ہے، امر بالمعروف پر بہت محنت ہو رہی ہے، نہی عن المنکر پر محنت، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ اگر دوپہر کے وقت میں نوجوان بچہ چوراہے سے نکل جائے تو کوئی بھی بوڑھا بیٹھا ہو تو اس کو ٹوک دیتا تھا، یہ اٹا بوکرے چوڑے لیا۔ اور اب تو اگر جوان بچی، بچہ نہیں، جوان بچی باپ کے نظروں کے سامنے دوپہر کے وقت میں نکل جائے تو باپ اس کو اف کر کر بھی پوچھ نہیں سکتا کہ بیٹی اتنی دوپہر میں کہاں نکلی، اور اگر پوچھ لیا تو بیٹی بھی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ 2 بول میں گل کھلا کے نکل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہے بیان کرنے کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ ساری خرابیاں بند کرنی ہے تو ہمیں ان 2 چیزوں پر زیادہ زور دینا ہوگا۔ ایک تو ہے کہ حلال روزی، اور نمبر 2 موبائل کے غلط استعمال کو روکنا ہوگا۔ کوشش کرو گے؟ ہاں، روزانہ جانچ پڑتال کریں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹا کیا کیا استعمال کرتے ہو، اگر وہ فیس بک، انسٹاگرام یا اور بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو ڈیلیٹ کروا دیں۔ آپ ڈیلیٹ کراؤ گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، نیکیاں لکھی جائے گی کہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ نے نہیں ٹوکا اور وہ ان سافٹویئروں میں جتنے گناہ کریں گی وہ سارے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں میں اللہ حیا اور غیرت ایمانی کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، خصوصاً ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی، اور زیادتی سے بول دیا ہو تو معاف کرنا، لیکن یہ آنکھیں کھولنے کا زمانہ ہے، کھولو اور بچوں کو بچاؤ، ورنہ پھر اپنا بیڑا کہتا نا کہ پونی نو ریلو آوانا پہلے پہلے پاڑ بڑھوبری، اور ریلو آوشے تو پاڑ، علماء نے بہت سی جگہ لکھا ہے کہ آگ لگی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میرے گھر میں تھوڑی لگی ہے۔ اگر آپ نے اس گھر کو نہیں بچایا تو اس آگ کی چنگاری آپ کے گھر تک پہنچنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ماحول اتنا خراب ہے، یعنی ہم اور ہمارا معاشرہ اتنا تیزی کے ساتھ اس خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک حسن معاشرہ بنائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله. الله لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا عملا متقبلا وشفاء من كل داء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام یا رحمان یا رحیم، اے مولا کریم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے میرے مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اے اللہ تیرے نافرمان ہیں، تیرے حکم عدولی کرنے والے ہیں، تجھے ناراض کرنے والے ہیں، تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، تیرے محبوب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اے میرے مولا بہت گندے لوگ ہیں، بہت بدمعاش لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں اے میرے مولا، لیکن پھر بھی ہم تیرے در پر آنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تیری چوکھٹ پر آنا نہیں بھول رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہر وقت تجھے ہی یاد کرتے رہتے ہیں، میرے مولا خوشی میں بھی یاد کرتے ہیں، غمی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ اے میرے مولا حالات میں بھی یاد کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ اے میرے مولا کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اے میرے مولا کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے میرے مولا تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی رزاق ہے۔ اے میرے مولا تو ہی جبار ہے، اے میرے مولا تو ہی ذو القوت المتین ہے، اے میرے مولا تو علیم و خبیر ہے۔ اے میرے مولا تو نے آج تک ہم پر رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، عنایت کا معاملہ کیا ہے۔ اے میرے مولا اس لیے تو تیری زمین پر ہم زندہ چل رہے ہیں، تیرے آسمان کے چھائے کے تلے چل رہے ہیں، تیری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صحت مند گھوم رہے ہیں۔ اے میرے مولا ورنہ تیری عذاب کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تیری پکڑ کے لیے ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ اے میرے مولا ہم نے تو ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ تو فوری طور پر جلال میں آ جائے، اے میرے مولا تو فوری طور پر حرکت میں آ جائے اور ہماری پکڑ کر لے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں نیست و نابود کر دے۔ لیکن اے میرے مولا ہم جانتے ہیں کہ تو کریم ہے، اے میرے مولا ہم جانتے ہیں کہ تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے میرے مولا تو نے پکڑ بھی نہیں کی اور تو نے ہمارے عیوب کو دوسروں کے سامنے کھولا بھی نہیں، ہمارے گناہوں کو ظاہر بھی نہیں کیا۔ اے میرے مولا تو نے آج تک ہمارے معاصی پر اور نافرمانی پر پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ اے میرے مولا ایک اور کرم فرما دے، ایک اور عنایت کر دے کہ ان پردے میں چھپائے ہوئے گناہوں کو تو معاف کر دے، ان پردے میں چھپائے ہوئے گناہوں کو بخش دے، تیری نافرمانیوں کو اور سیئات کو مٹا دے، حسنات سے مبدل فرما دے، تیری حکم عدولیوں کو ختم فرما دے۔ ہمارے کیے ہوئے گناہوں پر تیرے جتنے گواہان موجود ہیں ان تمام گواہوں کے پاس سے نشانات کو ختم فرما دے، کرامن کاتبین کو بلا دے، نامہ اعمال میں سے مٹا دے یا حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے میرے مولا ہم نے چھوٹے بھی کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، میرے مولا کبھی رضامند ہو کر بھی کیے ہیں، کبھی جبرن بھی کیے ہیں۔ اے میرے مولا کبھی میرے مولا دین کے اجالے میں کیے ہیں، کبھی رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، کبھی تنہائیوں میں کیے ہیں تو کبھی مجلسوں میں کیے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے ہر قسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخشش کا اعلان عام فرما دے، معافی کا اعلان عام فرما دے۔ اے میرے مولا ایک اور کرم فرما دے، ایک اور عنایت فرما دے۔ اے میرے مولا ہمیں دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ پر جما دے، نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا رمضان کے روزوں کی قدردانی نصیب فرما، نفلی روزے رکھنے کی اہمیت پیدا فرما، صدقات و خیرات کرنے کی عادت بنا۔ اے میرے مولا حج اگر فرض ہو چکا ہو تو ظاہری شکل صورتیں پیدا فرما، حرمین میں جانے کے لیے ہمارے آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے مولا تمام گناہوں کے راستوں سے بچا اور تمام نیکی والے راستوں پر ہمیں گامزن فرما، نیکی والے راستوں پر چلنا آسان فرما، برائیوں والے راستے سے بچنا آسان فرما، اس میں تو ہمارا پورا پورا کفیل بن جا، ہمارا رہبر بن جا، ہمارا ہادی بن جا۔ اے میرے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، صراط ضالین سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں میں آنے والے حرام رزق سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، مشکوک روزی سے بھی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا
قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں، ایمان سوز حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے پیدا ہو رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے ہمارا ایمان سلب کی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے میرے مولا، اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کو ارتداد تک پہنچا رہا ہے، اے میرے مولا وہ فتنہ ہے میرے مولا، موبائل کا فتنہ ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، سوشل میڈیائی میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئروں کا فتنہ ہے۔ اے میرے مولا، ان تمام دجالی فتنوں سے ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے جوان العمر لوگوں کی، ہمارے بڑوں کی اور ہمارے تمام مومن بھائی اور مومنات بہنوں کی پوری حفاظت فرما، اس کے تمام چنگل اور جالوں میں پھنسنے سے پوری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے پوری حفاظت فرما۔ میرے مولا، ان کی طرف سے کی جانے والی ساری اسکیموں کو فیل فرما، میرے مولا ان کی اسکیموں کو تبدیل فرما، ان کے طریقوں کو ہدایت والے طریقوں میں تبدیل کر کے مبدل فرما۔ اے میرے مولا، جب تک حیات رہے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی منزل کی فکر عطا فرما، میدان محشر کی فکر عطا فرما، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما۔ اے میرے مولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آپ کا پڑوس نصیب فرما، آپ کے منزلیں پر رہنے کی ہمیں ہماری مقدر بنا۔ اے میرے مولا، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو لوگ کاروباری لائن سے پریشان حال ہیں ان کی کاروباری لائن کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو بیماریوں کو لے کر پریشان حال ہیں ان مہلک بیماری کو خاتمہ نصیب فرما، ان کو میرے مولا ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ میرے مولا، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی یہ بھی شکل صورت پیدا فرما۔ میرے مولا، اور بھی جو لوگ اپنی جن مشکلات میں پریشانی میں مبتلا ہے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز تمنائیں رکھ رہے ہیں ان تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ میرے مولا، ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جتنے بھی فتنوں کے ظہور ہونے کی پیشین گوئی دی ہے، اے میرے مولا ان تمام فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، خصوصاً دجالی فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا اللہ۔